یعنی مرد کے دو کنڈیشن میں آدمی بہت اچھا لگتا ہے. ایک جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور مطالعہ کر رہا ہو, ادیب لگتا ہے دیکھنے میں, لگتا ہے کہ نالجیبل آدمی ہے, نالج امپروو کرنے کا اس کو شوق ہے. اور دوسرا جب JF-17 کی پشت پہ بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہو, جب تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا. آج اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب کا آلٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کا ناچ, لڑکیوں کے ڈانس. وہ آپ کی ہم نشین ہے ٹک ٹاک, ایک ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, پھر وہ بس ناچ اور ڈانس اور یہی چھچور بنا دیکھتے رہتے ہیں لوگ. تو متنبی نے ایک اور بڑی پیاری بات کی. متنبی پتہ ہے گمراہ آدمی تھا, لیکن پھر بھی کچھ باتیں بڑی خاندانی کر کے گیا. یہ گزرا ہے آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو, متنبی کو تقریباً 1100 سال پرانا شاعر ہے. متنبی کہتا ہے کہ ایک دفعہ شراب خانے میں گیا, اس کے دوستوں نے انوائٹ کیا کبھی آؤ ہمارے ساتھ بھی بیٹھو. تو جب شراب خانے میں گھسا ہے تو اس کے دوست پینے پلانے میں لگے ہوئے تھے, تو دوستوں نے اس کو بھی شراب پیش کی کہ کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی. تو اس نے شراب تو نہیں پی لیکن اپنے دوستوں کی دل شکنی بھی نہیں کی. دوستوں کی تعریف اس نے ان الفاظ میں کی, لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوُبَا وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا. کہہ رہے دوستی کا تقاضا یہی ہے میرے محبوبوں کے لیے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں. ان کی دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجھے پلائیں. دوست ہے نا تو اپنے ساتھ شریک کریں, لیکن مجھ پر میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہ پیوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متنبی کیا تمہیں نشے کا شوق نہیں ہے؟ نشہ تو ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو اگلے شعر میں اس کا جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے بھی نشہ ہے, میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ مجھے نشے کا شوق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نشے تو شرابیوں میں بیٹھتا ہوں تو نشے کا شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ایسا نہیں ہوگا میں دودھ کا دھلا ہوا کہ مجھے نشے کا شوق نہیں ہے, لیکن کہتا ہے مجھے نشہ پتہ ہے کس چیز کا ہے, کہ مجھے نشہ ایک گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اور اس میں میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے تلوار لے کے میدان جنگ میں کود پڑوں, اور تلواروں کی جھنکار سے مجھے جو دھڑک پیدا ہوتی ہے نا, جو میں ناچتا ہوں, وہ والا کہہ رہا ہے یہ پروگرام اس شراب میں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو میرے جو نشہ ہے وہ کیا ہے؟ تلواروں کی جھنکار, اس میں لڑائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب یہ سب ختم ہو گیا. متنبی کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں, مجھ سے آ کے نا پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں, انڈا موڑ سے آپ کا تعلق ہے, پٹیل پاڑا میں رہتے ہیں, آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, کہاں رہے لوگ, ہم تعارف کرتے ہیں نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, شاید بور ہو رہے ہیں. مجھے آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے آپ ٹینشن میں آ گئے. آگے سوال جواب دیتا ہوں, تھوڑا سا میں اپنی ٹھڑک نکال رہا ہوں اصل میں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو سب شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آئے, انہوں نے کیا پروگرام شروع کر دیا, لیکن یار کچھ ہم بھی سن لیا کرو یار. تو متنبی پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہیں کون, آپ کے بارے میں ہمیں کہاں سے معلومات ملیں گی؟ تو متنبی کہتا ہے میرے بارے میں معلومات لینی ہے تو مجھے تلوار جانتی ہے, گھوڑا جانتا ہے اور کتاب جانتی ہے. اس کے علاوہ میرا کسی سے سلام دعا بولو, کسی اسلام دو نہیں. تلوار کے بارے میں مجھ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. تلوار بتائے گی بھائی اس کے ہاتھ میں آ جاؤ تو بس خیر نہیں ہے, کھوپڑیاں کٹنا شروع ہو جاتی. گھوڑا بتائے گا, گھوڑے سے پوچھو گے یار متنبی کے بارے میں رپورٹ پیش کرو, کہہ رہے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری لگام جب متنبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. اور کتاب بتائے گی, کتاب کہے گی بھائی اتنا اچھا دوست ہے, جب ایک دفعہ ہاتھ میں مجھے پکڑتا ہے تو صفحے الٹتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ پرانے زمانے کے شاعروں کے تخیل تھے. اب ڈیٹوں کے علاوہ کوئی تخیل بولو بچا نہیں. نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں؟ میرے سے جو آ کے پوچھتے ہیں نا حضرت مل نہیں رہی, ابا نہیں مان رہے, ماموں نہیں مان رہے, فلانے نہیں مان رہے, خود نہیں مان رہی, بس یہی چل رہا ہے. احتلام بہت ہو رہا ہے, کوئی دوا بتا دیں. جب سارا دن یہی سوچتا رہے گا تو پھر یہی ہوگا نا, نائٹ فال ہی ہوگا, وہ سارا خواب میں آگے نکلے گا. ٹرک الٹ گیا, یہ الٹ گیا, فلانا الٹ گیا. یہ چل رہے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے تخیل. بھائی وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اقبال دنیا میں آ گئے نا دوبارہ, بولے کہ تو پتہ نہیں کہاں بسیرا کر رہا ہے یار. تو چھوڑو, بھی زیادہ آگے نہیں جاتا میں.
تو میرے بھائی فوج میں جاؤ یار، زیادہ سے زیادہ آرمی جوائن کرو. دیکھو اس وقت پاکستان کی حیثیت صرف پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کا دفاع، اس میں سب سے بڑا کردار پتہ ہے کس کا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو، پاکستان کا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا 70 سالوں میں، گھاس کھائی ہے، لیکن ڈیفنس ہم نے بڑا خاندانی کر لیا، اپنا مضبوط کر لیا. گھاس کھا کے کیا لیکن کیا ہے. قرضے واپس نہیں کرتے ہم الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ. لیتے بہت ہیں، دیتے نہیں ہیں، اور جو لیتے ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں. یہ سب اپنی جگہ، گٹروں کے ڈھکن ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن ایک کام ہم نے کیا، اپنا ڈیفنس ہمارا. دیکھو غریب آدمی جو طاقتور ہو وہ عزت سے جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ اس مالدار سے جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے. ہم نے انڈیا سے جنگ میں دکھا دیا. اور بھی اسرائیل کتنا ہمارے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے وزیر خارجہ نے جو ابھی ٹویٹ کیا تھا، وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا تھا، تو اس پہ اسرائیل کتنا پاگل ہو گیا ہے. میں نے خود ٹویٹ پڑھی ہے اسرائیل کی، تو وہ پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کون اسرائیل کا دوست ہے اور کون اسرائیل کا دشمن. اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے، اس کو کیوں ڈالا ہوا ہے بیچ میں سلو صفائی کے لیے؟ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے، اس سے تو ہمارا پڈا ہے. تو اور کسی نے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں وہ خوشبو لگا کے اکیلے میں آنا تو بتاؤں گا سامنے. اچھا بھائی میں مکمل پڑھ لوں، اس میں بیچ میں اتنا مزہ آ گیا تھا نا، شعر و شاعری شروع ہو گئی. اچھا دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو آرمی چیف سے اختلافات ہیں، کچھ لوگوں کو الیکشن وغیرہ، عمران خان اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ اختلافات. میں اس اختلافات کو نہیں چھیڑتا، ہو سکتا ہے ویلڈ ہو، اس کو نہیں چھیڑتا. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کریڈٹ سربراہ کو جاتا ہے. ویسے تو ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان کو یہ جاتا ہے کریڈٹ، یہ تو میں نے ابھی بیان میں بھی بات بتائی ہے. لیکن جب بھی کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، تو اس کی ذاتی حیثیت ایک طرف ہو جاتی ہے. اس وقت اس کی حیثیت ہوتی ہے ملک کا نمائندہ. آئی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر یہ سارے کام زرداری بھی کر رہا ہوتا نا، تو ہم زرداری کو بھی سلوٹ کرتے. اس لیے نہیں کہ وہ زرداری ہے، اس لیے کہ پاکستان کا صدر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو اس لیے اپنی ذاتی نفرتوں کو یا ذاتی اختلافات کو اتنا آگے نہ لے کے جاؤ کہ ملکی مفاد پہ زد پڑنا شروع ہو جائے. میں یہ مضمون بار بار بیان کر چکا ہوں. اس میں ساحل ادیم صاحب اور ان کے جو لسنر ہیں وہ اکثر میرے خلاف ہو جاتے ہیں. حاکم ظالم ہو یا عادل ہو، اس کو رسپیکٹ بھی شریعت میں دینے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کا بھی حکم ہے. یہ وہ بات ہے جس پہ نیچے ہمیں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے سرکاری درباری. یہ شریعت کا حکم ہے. حاکم عادل ہو یا ظالم ہو، آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے اور جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی جائز میں، ناجائز میں نہیں، جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیا شریعت ہمیں ظلم کا حکم دیتی ہے؟ نہ، شریعت اجتماعیت کو دیکھتی ہے. اگر ملک کے سربراہ پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ کمزور. طاقت کمزور ہو جائے گی. انتظامی چیزوں میں ہمیشہ سربراہ کو فالو کیا جاتا ہے. ایک اور آسان مثال دوں، دیکھو سعودی عرب میں جو چاند نظر آتا ہے نا، وہ نظر آتا نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اس دفعہ سعودی عرب میں عید کے دن بھی چاند نظر نہیں آیا ہے. عید کے دن بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ پوچھ لیں سعودی عرب میں فون کر کے کسی سے کہ جس دن تمہاری عید تھی مغرب کے بعد چاند نظر آیا، وہ لوگ کہیں گے نہیں نظر آیا. کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن سعودی عرب میں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو عید ہوئی ہے وہ شرعی عید ہے. کیوں؟ حکومت نے فیصلہ کر دیا. انتظامی چیزوں میں حاکم عادل ہو، پرہیزگار ہو، اس سے بحث نہیں ہے. وہ آپ کا باس ہے، وہ آپ کا باپ ہے. جو وہ فیصلہ کرے گا انتظامی چیزوں میں، یہ نہیں کہ خلا پکڑا دے عورتوں کو، وہ انتظامی معاملہ نہیں، وہ تو حلال حرام کا مسئلہ ہے. جہاں بھی اجتماعیت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو انتظامی چیزوں میں فالو کرنا پڑے گا ملک کے سربراہ کو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس سے ملک کی اجتماعیت باقی رہتی ہے، ملک میں اتحاد رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر اختلاف کرو گے تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حاکم نیک ہو تو اختلاف مت کرو، برا ہو تو اختلاف کرو. نہ، حاکم کا مطلب کیا ہے؟
اور حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوت نافذہ و پاور آ جائے اس کے پاس, چاہے وہ لیگل وے سے آئی ہو یا انلیگل طریقے سے آئی ہو. انلیگل طریقے سے آنا ناجائز ہے, غلط ہے, لیکن آ گئی تو آ گئی, ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت معاویہ کا بیٹا یزید, 99.9% صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ عادل تھا فاسق تھا. صحابہ نے یہ بحث میں نہیں پڑے. بھائی پاور آ گئی ہے, طاقت آ گئی ہے, قوت نافذہ ہے, تو اب اگر اس کے خلاف خروج ہوگا, بغاوت ہوگی, تو امت دو حصوں میں ڈیوائڈ. تو جنہوں نے عادل مانا وہ بھی بیعت ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی بیعت ہوئے, اور امت ہمیشہ اسی طرح چلی آئی ہے. اور یہی شریعت کا حکم ہے, کیوں اجتماعیت کے لیے اپنے انفرادی مفاد کو ترک کر دو. تو یہ کوئی مکھن پالیسی یا کوئی درباری نہیں ہے, یہ علم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو آج کل کے اسکالر آ رہے ہیں ان کے پاس نالج ہے نہیں, اور یہ سارے یہ باتیں پاکستان میں کرتے ہیں, لندن امریکہ میں جا کے نہیں کرتے. یہ کبھی انہوں نے خلافت کی بات لندن میں کی ہے بھائی؟ کبھی انڈیا میں کی ہے جب 100% کفریہ حکومت ہے, وہاں کبھی نہیں کہیں گے کہ خلافت قائم کرو, حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ان کا پتہ چماٹ پڑے گا وہاں پہ طبیعت سے. تو یہ کیا بات ہے, غیر مسلم کنٹریز میں تو آپ بھیگی بلی بن کے رہتے ہو, اور ایک پاکستان ملا ہوا ہے تمہیں خلافت کے لیے بھی اور اپنی ساری ٹرک پوری کرنے کے لیے, ساری دشمنیاں نکالنے کے لیے. تو جو ناجائز ہے اس کو غلط کہا جائے گا. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں نا, ناجائز ہے بولو, لیکن جائز چیزوں میں آپ حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. اور کوئی بھی فوج میں آپ کا کوئی کمانڈر ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم ہے, آرمی میں ہندو بھی ہے نا, مسیحی بھی ہیں, بریگیڈیئر ایک کرسچن اور ایک فوجی ہے, وہ نمازی پرہیزگار تہجد گزار, ابھی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے. وہ بریگیڈیئر اس نمازی پرہیزگار کو جنگ میں آرڈر دیتا ہے, تو یہ نیچے والا کہہ سکتا ہے کہ تم تو ہندو ہو, میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ بول سکتا ہے؟ نہیں. شریعت کہے گی اس کے آرڈر کو فالو کرو, چاہے یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو بھائی یہ جب جو بھی حاکم ہوتا ہے نا, حاکم انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے, اور صرف اطاعت لازم نہیں ہوتی, جب تک وہ حاکم ہے اس کو عزت دینا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے سامنے حق بولنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سامنے یہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ممبر پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سامنے حق نہیں بولتے, سامنے مکھن لگاتے ہیں. یہ جو مفتی عبدالرحیم صاحب کو لوگ سرکاری درباری کہتے ہیں نا, مفتی عبدالرحیم صاحب کو میں جانتا ہوں, سامنے وہ بولیں گے جو ان کے دل میں ہوگا, وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام میں ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کچھ لوگ ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہیں, سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. ان کی عادت ہے عزت کے ساتھ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, باقی عمل نہ کرنا نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان میں نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ختم کرو. اور آپ کو کوئی سیاسی لیڈر اچھا لگتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے دھرنے بھی دو, جلوس بھی نکالو, رہائی کی کوشش بھی کرو. یہ تو زندہ قوموں کی ایک پہچان ہوتی ہے. کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. سیاسی اختلاف بھی کرو, لیکن اجتماعی مسائل جہاں بھی آئیں گے اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا شہباز شریف ہے یا مریم نواز, اس میں دیکھا جائے گا حکومت کا یعنی ملک کا سربراہ ہے. جو سربراہ ہے اس کو بہرحال فالو کرنا ہے. اور اجتماعی چیزوں, جنگ میں تو سب ایک جیسے ہیں گے یار. ابھی بھی امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا ہے یار, اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں بلا لوں چائے پہ شام کو, میں سوچ رہا ہوں امریکہ کے نائب صدر کو چائے پہ بلا لوں, ہو سکتا ہے آ بھی جائے. آج کل ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے. بولے بھائی آپ لوگ نے بھی کسی نے بلانا ہو تو بتا دیں, نمبر دے دیتا ہوں. ان کو تو ابھی کہیں سے بھی پتہ چل رہا ہے نا جنگ بند کروا رہے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں.